آئینہ پہلے رکھو تم بات پھر کی کرو بے تکی باتوں سے موتی رولنا اچھا نہیں ان کو میزان خیرت پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا نحن ننزل الذکر و انا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کا یہ اجلاس دو عنوان پہ رکھا گیا ہے۔ پہلا عنوان اس جلسے کا دستار بندی کا ہے، جس میں حفاظ کرام جو اس مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی علماء کرام کے ہاتھوں سے ہوگی۔ دوسرا عنوان ہے فروغ تعلیم کنونشن یا کانفرنس، یعنی تعلیم کی اہمیت سے متعلق باتیں ہوں گی۔ آج کے اس جلسے کا خلاصہ میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج کے ہمارے اس اجلاس میں ایک بزرگ دیوبند سے ہمارے بہت ہی بڑے بزرگ معزز مہمان حضرت اقدس مولانا سید انظر حسین میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رکن شورا دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کی دعا ہوگی، ناصحانہ کلمات آخر میں ہوں گے۔ انہی کی سرپرستی میں یہ اجلاس آج کا چل رہا ہے۔ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کے صاحبزادے مفتی سید طاہر حسین صاحب کا ایک مختصر بیان ابھی ہوگا، پھر ان کے بعد ہمارے تین بہت اہم مقرر ہوں گے۔ جناب مفتی عبدالباطن صاحب نعمانی، خطیب امام جامع مسجد گیانواپی، اور دوسرے مقرر ہیں حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم العالیہ، راستے میں ہے، تشریف لا رہے ہیں۔ اور تیسرے جو سب سے اہم آج کے اس اجلاس کے خطیب ہیں، ملک کے مانے جانے حضرت مولانا عبدالعلی صاحب، محتمم دارالعلوم فاروقیہ لکھنؤ، وہ تشریف لا چکے ہیں اور بڑی زحمت اٹھا کے مولانا تشریف لائے۔ 10 بجے صبح چلے تھے لکھنؤ سے، ابھی پہنچے ہیں۔ راستے میں کافی جام اور ٹریفک کا ہجوم تھا۔ بہرحال حضرت کا بیان ہوگا، اور دو شعراء کرام ہمارے اسٹیج پہ ہیں، ملک کے مانے جانے نامی گرامی شعراء آفاق، جن سے آپ واقف ہوں گے۔ جناب شاعر اسلام جمشید جوہر صاحب اسٹیج پہ ابھی تشریف رکھتے ہیں، اور دوسرے آپ کے ہر دل عزیز نعت خواں اور شاعر عزیزم تابش ریحان سلمہ، ان دونوں حضرات کی نعتوں سے بھی آپ محظوظ ہوں گے۔ اور اس درمیان میں
دستار بندی کا عمل بھی ہوگا۔ تو آج کے یہ پروگرام کا خلاصہ ہے، آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ اب آپ ذرا بھی اپنے وقت کو ضائع نہ فرمائیں، اور جو حضرات بھی ادھر ادھر ہیں وہ بالکل بہت جلد جلسگاہ میں آ جائیں، کرسیاں خالی ہیں، جگہ لے کے بیٹھ جائیں، اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے کی کرسیوں پر آ جائیں، پوری کرسی کو بھر لیں، اور مجمع کو ایک باوقار مجمع، دینی مجمع بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ بہت زیادہ مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسے قیمتی مواقع بہت کم آتے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ آپ پیچھے جو ادھر ادھر ہیں وہ آگے بڑھ جائیں، جو لوگ کھڑے ہیں میں ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بیٹھ جائیں اور سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ انشاءاللہ 12 بجے تک یہ جلسہ چلے گا اور یہ ساری کاروائیاں ہوں گی جو میں نے عرض کی ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا کہ آگے کی کاروائی مفتی نیاز احمد صاحب چلائیں، اور نعت کے لیے آواز